بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنت میں لے جانے والے وظائف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 25، نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ تسبیح و تحلیل کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز فجر کے بعد 100 بار سبحان اللہ اور 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 1345۔ فائدہ: نماز فجر کے بعد فرشتے اللہ کے حضور انسان کے اعمال لے کر جاتے ہیں، اس وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ نمبر 26، 100 بار تسبیح و تحمید کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6042، جو شخص ایک دن میں کسی بھی وقت 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 بار صبح کے وقت اور 100 بار شام کے وقت سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ بحوالہ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 859۔ فائدہ: دن بھر مختلف بد کلامیوں اور لسانی خطائی سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کے ذکر کرنا بہترین عمل ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان بہترین زبان ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اکثر اوقات اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھے۔ افسوس ہے کہ اکثر مسلمان کوئی نہ کوئی گیت ہی گنگناتے رہتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ نمبر 27، استغفار کرنا، گناہوں کی معافی مانگنا۔ ابو یسار زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمات کہتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ میدان جہاد سے بھی بھاگا ہو۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3577۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جو کچھ بھی بولتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنا چاہے تو ہاتھ اٹھا کر یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کریں گے۔ اللہم انی اتوب الیک منہا لا ارجع الیہا ابدا۔ اے اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ بحوالہ مستدرک حاکم حدیث نمبر 1899۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے 2 یا 3 بار کہا، ہائے میرے گناہوں کا کیا ہوگا، ہائے میرے گناہوں کا کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ اے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے یہ کلمات کہو، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی۔ اے اللہ، تیری بخشش میرے گناہوں سے وسیع ہے اور مجھے اپنے عمل سے بڑھ کر تیری رحمت کی طلب ہے۔ اس شخص نے یہ کلمات کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ دوبارہ یہی کلمات دہراؤ۔ اس نے یہ کلمات دوبارہ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیسری بار پھر یہی کلمات پکارو۔ اس نے تیسری بار یہی کلمات دہرائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اٹھ جاؤ،
اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ بحوالہ مستدرک حاکم حدیث نمبر 1994۔ فائدہ: اللہ کو معافی مانگنے والا انسان پسند ہے، لیکن انسان کو معافی مانگ لینے کی نیت سے گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ توبہ کرنے میں دیر کرنا گناہ کو ہلکا جان کر اس پر قائم رہنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں جو گناہ ہو جانے پر شرمندہ ہو کر جلد توبہ کر لیتے ہیں۔ بحوالہ سورۃ النساء آیت نمبر 17۔ انسان گناہ کرنے کے بعد اگر نادم و شرمندہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے اور آئندہ گناہ سے بچنے کا وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کو اس بات کا احساس ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف بھی کر سکتا ہے اور عذاب بھی دے سکتا ہے۔ اس بندے نے مجھ سے معافی مانگی ہے، لہٰذا میں نے اس بندے کو معاف کر دیا۔ وہ انسان پھر گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو جب بھی گناہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگے گا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2758۔ نمبر 28، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت نازل کرتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 1297۔ فائدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر درود پڑھنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر درود نہ پڑھنے والا انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ بحوالہ مسند احمد حدیث نمبر 7444۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے انسان کو بخیل قرار دیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر درود نہیں پڑھتا۔ بحوالہ ترمذی شریف حدیث نمبر 3546۔ یہ بھی ضروری ہے کہ درود کے الفاظ مسنون اور صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت شدہ ہوں۔ مصنوعی درود کا کوئی اجر و ثواب اور اخروی فائدہ نہیں ہے۔ اذان اور دیگر اسلامی شعائر اور عبادات کے ساتھ درود کا غیر مسنون اضافہ نامناسب عمل ہے۔ نمبر 29، زندگی کے آخری کلمات۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 3116۔ فائدہ: انسان کی ساری زندگی کا خلاصہ اس کی آخری گھڑیاں ہی ہوا کرتی ہیں۔ آخری لمحات میں اگر اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار الفاظ کی صورت میں ابھر آیا تو اس کی نجات اور کامیابی یقینی ہے۔ یہ کلمات اسی کی زبان پر آئیں گے جس نے دنیا میں اللہ کو ایک مانتے ہوئے اس کی اطاعت و فرما برداری کی ہوگی۔ اسی مفہوم کی طرف امام بخاری رحمۃ اللہ نے بھی اشارہ کیا ہے۔ انہوں نے باب ان الفاظ میں قائم کیا ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں جائے گا، اور اس باب کے تحت جو حدیث ذکر کی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص شرک سے پاک فوت ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1237۔ وہب بن منبع رحمت اللہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے اور ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں۔ اگر تم لا الہ الا اللہ والی ایسی کنجی لے کر اللہ کے پاس آؤ گے جس کے دندانے ہوں گے تو جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھول دیا جائے گا۔ بحوالہ صحیح بخاری ان دندانوں سے مراد حرام کاموں سے بچنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قریب المرگ ہو اس کے قریب لا الہ الا اللہ پکارو، اسے اس کی تلقین کرو۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 916۔ دنیا سے رخصت ہونے والے کے لیے حقیقی کامیابی کی یہی ضمانت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری صحابی کی عیادت کے لیے گئے تو اسے فرمایا،
لا الہ الا اللہ کہو۔ اس نے پوچھا کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرے لیے بہتر ہے۔ تو اس صحابی نے لا الہ الا اللہ کہا۔ بہاولہ مستند احمد حدیث نمبر 12585۔ نمبر 30 تو آسان ترین کلمات کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں، ادائیگی کے اعتبار سے زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت وزنی ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 7563۔ اللہ پاک ہے اور تعریف بھی اسی کی ہے، اللہ پاک ہے عظمت والا ہے۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کے اسماء بالخصوص اسم اعظم کی تسبیح بیان کرنا انتہائی اعلیٰ عمل ہے۔ مسنون اذکار کو اگر جمع کیا جائے تو بیشتر اذکار ایسے ہیں جن میں سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کے کلمات ملیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی تعریف و تسبیح بیان کرنے کا عادی اور پابند بنانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کی زبان بہترین زبان ہے جو اللہ کا ذکر کرتی ہو۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3094۔ اللہ پاک کی تسبیح اور تحمید جس انسان کا معمول بن جائے وہ قیامت کے روز تمام لوگوں سے زیادہ نیکیوں کا مالک ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔